السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانی میں آج کا دوسرا ایپیسوڈ ہے بیت المقدس کی فتح۔ آپ کو پتہ ہے بیت المقدس کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، یہ تینوں ریلیجین کے لیے مقدس جگہ ہے۔ اس کی سنگ بنیاد فاؤنڈیشن کب رکھی گئی؟ آپ کو پتہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے اولاد و بیٹوں میں سے کسی نے بنیاد ڈالی تھی۔ پھر اس کی تعمیر سیدنا سیم ابن نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر ایک عرصے کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی جگہ پہ رکھی۔ جب آپ سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو مکمل کرنے کی وصیت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بڑے کمال کا انتظام کیا۔ آپ سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جناتوں کے ہاتھوں سے کام کرایا، اور جب 1 سال کا کام باقی تھا اور آپ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور آپ نے عصا جو لاٹھی تھی اس کو ٹیکا لگائے کھڑے ہو گئے۔ پھر ملکن موت نے آپ کی روح اس طرح نکالی، اسی عالم میں قبض کر لی۔ آپ دنیا سے جا چکے تھے، لیکن آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ عصا پر ٹیکا لگائے ویسا ہی کھڑا رہا۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ 1 سال ایسے ہی کھڑے تھے، جناتوں نے ان کے در سے رات دن کام کیا بنا رکے، اور جب بیت المقدس کی تعمیر ختم ہوئی، بیت المقدس کی روشنی کا انداز اتنا نرالا انداز میں کیا گیا، سبحان اللہ۔ اور اس طرح کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت القدس کی مسجد کو سنگ مرمر، ہیرے، موتیوں سے بنایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر قبرت خیبر، یہ سرخ گندک جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھو، آپ کا عصا لکڑی کو نیچے سے دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں اور جناتوں کو پتہ چلا کہ آپ سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، اتنی شاندار یہ عمارت ہے بیت المقدس کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی قبلہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ جب آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، when it was declared prophethood، اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مبارک میں جتنے عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے ٹھیک 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، یعنی قبلہ بدل گیا، اور اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ پھر سے کعبہ شریف کے طرف رخ فرما دیا، اور آپ مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس مکان مسجد بنی سلمہ کو مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ بیت المقدس فتح کیا گیا یہودیوں سے، آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اونٹ پر سجدہ شکر ادا کیا، ملک میں امن جاری ہوا۔
एग्रीमेंट साइन कर दिया गया और दूसरे दिन आप फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज फजर बैतुल मुक़द्दस में अदा किया, जिसके बाद बैतुल मुक़द्दस 100 साल तक मुसलमानों के हाथों में रहा, कब्जे में रहा। फिर 11वीं सदी में बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों यानी क्रिश्चियन के कब्जे में चला गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 एडी ईस्वी में फिर से हासिल किया और फिर से बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अजीम तक तुर्क उस्मानिया खिलाफत टर्किश ओटोमन एम्पायर के अंडर में रहा, ज़ाहिर इंतज़ाम रहा। अल्लाह सुब्हान तआला से ये दुआ है फिर से हमें बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों की हुकूमत में आ जाए। नाज़रीन हज़रात, और ये होने वाला है क़यामत के करीब बैतुल मुक़द्दस पे मुसलमानों की फतह होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की दुआ कबूल करे। फिर मिलेंगे और इस्लामी और दीनी मालूमात को लेकर। एक गुजारिश है आप लोगों से, इस दीनी मालूमात को फॉरवर्ड कीजिए और मेरा एक इंडियन इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।